السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو اپلوڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے ہم پھر اسی طرح ویڈیو جس طرح پہلے اپلوڈ کرتے تھے کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے کمنٹ میں یہ بات کہی کہ اس کو آگے پڑھایا جائے، تو حوصلہ بھی بڑا ہمارا اور انشاءاللہ نیت بھی ہے کہ یہ پورے مکمل کتاب ہم انشاءاللہ العزیز ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے۔ بلا کسی تاخیر کا ہم آج کا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعمال۔ اب جو سبق اس سے پہلے جتنے بھی ہم سبق پڑھے ہیں دوست، وہ کتاب العقائد میں سے تھا، جو عقیدے سے تعلق رکھتا تھا کہ ہمیں کیا اعتقاد رکھنا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، جنت، دوزخ، حشر، کرسی، لوح محفوظ، لواء الحمد، اور یہ تمام باتیں جو کہ ہم کتاب الاعمال میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم کتاب العقائد میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم کتاب الاعمال شروع کرتے ہیں۔ وضو کا بیان۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھوئیے۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالیے، پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیے، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں یعنی کانی انگلی سے ناک صاف کرے اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالیے، کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالیے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں اور گردن کا ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ یہ رد المختار در مختار بہار شریعت میں یہ اس طرح ذکر ہے دھونے وضو کا طریقہ۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس میں کچھ باتیں مستحب میں سے ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کچھ باتیں فرض میں سے ہے، فرائض میں سے ہیں کہ اگر اس کو آپ چھوڑیے گا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، یہ تو ابھی صرف آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک لفظ آیا تھا دوست، اس میں دیکھیے غور کیجئے کہ دھوئیں، تو دھونے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصہ پر پانی بہہ جائے، یعنی آپ جس چیز کو بھی دھو رہے، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے، پاؤں دھو رہے ہیں، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر عضو سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، اس کو ہم دھونا کہیں گے۔ اگر 2 بوند نہیں بہا ہے تو پھر وہ دھونا نہیں کہلائے گا بلکہ مسح کہلا جائے گا وہ۔ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا، سوال، اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کو آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، نہیں ہو رہا ہے تو اسکرین شاٹ کر لیجئے کہ کچھ حصہ پر پانی بھیگ گیا مگر اس پر پانی بہا نہیں ہے تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصہ پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف بھیگنا کافی نہیں ہے بلکہ پانی ہر عضو سے 2 بوند کم سے کم بہہ جانا ضروری ہے۔ وضو کی کتنی چیزیں فرض ہے؟ لیجئے جی، فرض آ گیا۔ فرائض وضو کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں 4 باتیں، جو 4 چیزیں فرض ہے، یعنی اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ آپ ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے، 6 انگلیوں سے یعنی کانی انگلی سے آپ ناک صاف نہیں کریں گے، تو یہ سب مستحبات میں سے ہے، سنت میں سے ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ 4 باتیں تو وضو میں ضروری ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے۔ اول کیا ہے؟ منہ دھونا، یعنی بال کے نکلنے، یعنی عام سمجھیے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا۔ وہی کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دوسرے کوہنیوں سمیت دوسرے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ سر کا آدھا ایک حصہ کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو میں کتنی باتیں سنتیں ہیں؟ انشاءاللہ یہ ہم کل آئندہ جو سبق ہوگا، جو لیسن ہوگا، ہم اس میں پڑھیں گے۔
تو اس کو یاد رکھیے، یہ باتیں فرائض علوم میں سے ہے کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دونوں اپنے چہرے کو دھو۔ چہرے سے مراد یہی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک 1 نمبر فرض ہو گیا۔ 2 نمبر دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ 3 نمبر چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 4 نمبر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے جی تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔